ہر چیز کو ہمارے رب نے ایک بہترین انداز سے بنایا ہے. انسان اپنی باڈی کو دیکھ لو, وفی انفسکم, اللہ کہتے ہیں اپنی ذات میں نشانیاں دیکھ لو. ہمارے سر پہ بال رکھے ہیں اللہ نے, خوبصورتی ہے یا نہیں ہے ان بالوں میں؟ مرد کو داڑھی کی زینت دی اللہ نے, اس لیے کہ اس میں کیا ہے مرد کے لیے خوبصورتی, تبھی پیغمبروں کا حکم ہے داڑھی بڑھاؤ. تو ہم فطرت سے بغاوت کرتے ہیں. مرد کو اللہ نے ایک مردانہ آواز دی ہے, عورت میں اللہ نے نسوانیت پیدا کی ہے. عورت میں مردانگی ہوتی تو مرد عورت کی طرف مائل نہیں ہوتا, مردوں میں نسوانیت ہوتی, عورت پنا ہوتا تو عورت مرد کی طرف مائل نہیں ہوتی. تبھی کہتے ہیں خلقا, وہ کیا ہے, فجعل منہ الزوجین, اللہ کہتے ہیں ایک پانی سے بنایا, کسی کو مرد بنا دیا کسی کو عورت بنا دی. مرد کو عورت کی طرف رغبت اس کے عورت پنے کی وجہ سے ہو رہی ہے, عورت کو مرد کی طرف اٹریکشن اس کی مردانگی کی بیس پہ ہو رہی ہے. تو مرد کو مرد بنا کے ہر لحاظ سے آدمی بنا دیا, اور عورت کو عورت سے بنا کے سر کے بال سے پاؤں کے ناخن تک اس میں نسوانیت ڈال. اس کی آواز دیکھو, اس کے چلنے کا انداز دیکھو, ہر چیز سے نسوانیت ٹپکتی ہے کہ نہیں ٹپکتی ہے؟ اس کو چہرے پہ بال نہیں دیے, اور مرد کے سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک ہر چیز سے مردانگی ٹپکتی, آواز, بہادری, شجاعت. تو یہ جو عورتیں کہتی ہیں نا ہمارے میاں کی کھوپڑی گھومتی ہے, یہ بھی اللہ میاں نے سافٹ ویئر ڈالے ہوئے ہیں تاکہ تم تھوڑا سا ڈرتی رہو اس سے. گھر چلانا ہے نا, تو گھر چلانے کے لیے گھر کا سربراہ اللہ نے آدمی کو بنایا, تو اگر اس میں کھوپڑی ہر وقت سیٹنگ پہ ہی رہتی تو پورے گھر کی کھوپڑیاں سیٹنگ سے آؤٹ ہو چکی ہوتی ہیں. اس لیے اللہ نے کہا تھوڑا سا سیٹنگ خراب رکھو اس کی پاگل کی, لیکن تھوڑی خراب ٹھیک ہوتی ہے, بہت زیادہ ٹھیک, کیونکہ گدھے زیادہ آج کل مارکیٹ میں ملیں گے. ہر وقت ہی چنگیز خان کی طرح اچھلتے کودتے رہنا, اخلاق خراب کر دینا, یہ ٹھیک نہیں ہے. تھوڑا تھوڑا روب, آج کل جو ہے نا ہمارے یہاں اعتدال تو ہے نہیں نا, اعتدال تھوڑی ہے ہماری سوسائٹی میں. جو مرد بد اخلاق ہوتا ہے وہ چنگیز خان کی اولاد بن جاتا ہے, ہلاکو خان کی اولاد بن جاتا ہے, اور جو فیمنزم کی طرف جا رہے ہیں وہ مرد اور عورت کا فرق ختم. کل کوئی فیملی آئی, انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ وہ ایک آدمی کہہ رہا ہے میری بیگم جو ہے نا مجھ سے بغیر بتائے چلی جاتی ہے, جہاں بھی جاتی ہے میں منع کر رہا ہوں, تو خاتون کہتی ہیں کہ یہ بھی تو مجھے بغیر بتائے چلے جاتے ہیں جہاں مرضی جاتے ہیں. وہ یہ کہہ رہی ہیں. میں نے ان کو سمجھایا, میں نے کہا دیکھیں اب فیمنزم جو ہے نا, جو آج کل کے کچھ لبرل قسم کے اسکالر جو خواتین کے حقوق کی بات تو کر رہے ہیں مگر اصل میں خواتین کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. میں نے کہا دیکھیے سسٹر, آپ کو اللہ میاں نے پابند کیا ہے کہ آپ شوہر کو بتائے بغیر کہیں نہیں جا سکتی ہیں, کہ نہیں پھر یہ بھی تو مجھے بتائے بغیر کہیں نہیں جا سکتے. میں نے کہا یہ رخصتی اس کی نہیں ہوئی ہے, آپ کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, یہ تو ویسے ہی باہر ہے, باہر سے پکڑ کے شادی والے دن اس کو گھر میں لے کر آئے ہیں, یہ تو ویسے ہی باؤنڈ آپ ہو, یہ نہیں ہے کہ نہیں پھر ظلم نہیں ہے. میں نے کہا اس کو اللہ نے کسی اور طرح سے باؤنڈ کیا ہے. وہ کہہ رہی مرد اور عورت کے تو حقوق اسلام میں برابر ہیں. میں نے کہا برابر ہیں, سیم نہیں ہے. برابر کا مطلب تاکید میں برابر ہیں, ایک جیسے حقوق نہیں ہیں, ورنہ پھر ایک ہی جیسے حقوق ڈالنے ہوتے تو اس کو آدمی بنانے کی اور آپ کو عورت بنانے کی ضرورت کیا تھی. آج کل جو لبرل آج کل اسکالر بھی اسی طرح کے آ رہے ہیں, مذہبی اسکالر, وہ خواتین سے فیور لینے کے لیے نا خواتین کے حق میں بولتے رہتے ہیں, حالانکہ وہ ان خواتین کو نہیں پتا ہوتا یہ ہمارے حق میں بول تو رہے لیکن ہمارا بیڑا غرق کر رہے ہیں یہ. تو میں نے کہا بھائی یہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ, قرآن کے الفاظ ہیں. اللہ کہتے ہیں مرد حقوق میں کوتاہی کرے گا اتنی ہی سزا ملے گی, عورت اگر حقوق میں کوتاہی کرے گی تو اس کو بھی اتنی ہی سزا ملے گی. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ قیامت میں مرد کہے کہ چونکہ میں مرد تھا اس لیے میں نے حقوق تھوڑے کم ادا کیے ہیں تو آدمی ہونے کی وجہ سے مجھے بخش دیا جائے. اللہ کہتے ہیں نہ, ایسا نہیں ہے. اگر وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرے گی تو جتنی سزا اس کو ملے گی, تمہیں ذمہ داری پوری نہیں کرو گے تو تمہیں مرد ہونے کا ہم فیور نہیں دیں گے. لیکن ذمہ داریوں کی نوعیت کیا ہے, وہ ایک جیسی تھوڑی ہے, وہ الگ الگ ہے. آج کل خواتین یہ بہت آزاد ہوتی جا رہی ہیں اور مرد بھی خراب ہو رہے ہیں, تو وہ کسی اور طرح سے خراب ہو رہے ہیں, وہ کسی اور طرح سے خراب ہو رہی ہیں. لیکن خرابی کو سمجھو تو صحیح کہ مرد پہ کیا حقوق ہیں, جو پورے نہیں کرے گا تو گنہگار ہوگا, اور عورت پہ کیا حقوق ہیں جو پورے نہیں کرے گی تو دونوں کے حقوق سیم نہیں ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو
اب یہ بہت ہو رہا ہے, مرد کہتا ہے بھائی تم نہیں جاؤ, تم گھر پہ رہو, تمہیں اجازت نہیں ہے. تو خبر نہیں, جب میں تم سے پوچھتی ہوں کہاں جا رہے ہو, تو تم کیسے مجھ سے پوچھ رہے ہو. تو وہ کل جو کیس آیا نا, وہ خاتون یہی کہہ رہی ہیں کہ یہ بھی تو نہیں مجھے بتاتے. میں نے کہا دیکھیں یہ آدمی ہے, یہ کیا ہے, یہ میاں ہے, یہ آپ کی وائف نہیں ہے. اخلاقی طور پر یہ ہے کہ بتا دو بھائی کہاں جا رہا ہوں میں, بلا وجہ کیوں گھر میں لڑائیاں کر رہے ہو. کوئی چرس پینے تو ہاں چرس پینے جا رہے ہو تو پھر بتا دو, پھر مجھے چھپڑ میں بتا دو, پھر یہ بتانے کا نہیں ہے. تو نارمل گھروں کی بات کر رہا ہوں نا. تو خواتین کیا کر رہی ہیں, نہیں ہم کیوں بتائیں اپنے میاں کو. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا دیکھیں اللہ میاں نے جو سربراہ بنایا ہے نا, تو سربراہ پوچھ سکتا ہے کہ آپ کہاں جائیں. ایس ایچ او ہم سے پوچھے گا مفتی صاحب محلے میں کیا ہو رہا ہے, رپورٹ پیش کریں, مسجد میں کوئی جھگڑا تو نہیں ہو رہا, کیا خیال ہے. میں کہوں جیسے تم مجھ سے پوچھ سکتے ہو ایس ایچ او صاحب میں بھی آپ سے پوچھوں گا, بتاؤ کتنے چور پکڑے, اپنی ذمہ داری. ایس ایچ او کہے گا یہ مجھ سے ڈی ایس پی تو پوچھ سکتا ہے بھائی, جو میرے ماتحت ہیں وہ مجھ سے نہیں پوچھ سکتے. تو میاں جب سربراہ ہے تو سربراہ سے محبت میں پوچھ لیا جائے کوئی بات, ایک الگ بات ہے, اس پہ دھونس نہیں جمائی جا سکتی. ماتحت پہ وہ دھونس جما سکتا ہے, یہ اللہ کا حکم ہے. اب آپ کو اسلام پسند آئے تو ٹھیک ہے, نہیں آئے تو چھوڑ دو اسلام کو, لیکن ایسا تو نہیں کہ کسی طبقے کو خوش کرنے کے لیے اسلام کا حکم ہی چینج کر دیا جائے. تو وہ کہنے لگی کہ وہ پھر کیوں یہ ان کو اسلام نے اتنا فیور کیوں دیا. میں نے کہا فیور کہاں دیا, بیڑا غرق کر دیا اسلام نے اس کا, مرد کا. ساری ذمہ داری نان نفقے کی اس کے اوپر ڈال دی ہے نا. آپ گھر میں بیٹھ کے کھاؤ, آپ کے بچوں کو بھی آپ کو بھی کون کھلائے گا, یہ کمبخت کھلائے گا. گالی آ رہی تھی ابھی, چھوڑو بھائی, یہ کھلائے گا. تو اب اللہ نے اس کو بھی تو کوئی رائٹ دیا ہے نا کہ وہ آپ اس کی وجہ سے باؤنڈ تو ہو نا, وہ تبھی کھلائے گا. وہ کہے گا اگر آپ بھی آزاد ہو, جب چاہو آپ چلی گئی وہاں جا کے بیٹھ گئی, ادھر جا کے بیٹھ گئی, تو جب دونوں سیم ہیں تو سیم ہے تو پھر آدھا آپ کماؤ آدھا میں کماؤں گا, جیسے انگریز کرتے ہیں. پھر یہ نہیں بولو کہ جی آپ کے ذمے گیس بجلی کا بل ہے اور بچوں کی تعلیم ہے, پھر یہ باتیں غلط ہو جاتی ہیں. اور یہ بھی خوب سمجھ لو کہ مرد بھی, عورت اس کے ماتحت جو ہوتی ہے تو اللہ نے اس کی وجہ قرآن میں بیان کی ہے, بما انفقوا من اموالہم, کہ ہم نے مرد کے ذمے لگائے نان نفقہ اٹھائے. اگر مرد یہ ذمہ داری پوری نہیں کر رہا تو پھر عورت پر اس کی اطاعت لازم نہیں ہے. پھر یہ بھی ایک طرفہ بیان لوگ سن کے دھونس جماتے ہیں, بیگم رخصتی تمہاری ہوئی ہے میری نہیں ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا, تم باؤنڈ ہو میں تھوڑی باؤنڈ ہو. وہ اس لحاظ سے وہ باؤنڈ ہے کہ وہ آپ کے گھر کی چار دیواری سے آپ کی مرضی کے بغیر نہیں نکلے گی. آپ پر آپ کسی اور طرح سے باؤنڈ ہیں, آپ اس بات کے پر باؤنڈ ہیں, پابند ہیں کہ اب اس کی ساری زندگی کی مالی ذمہ داری کس کے ذمے ہے, وہ آپ کے ذمے. تو آپ ذمہ داری نہیں اٹھاتے, پھر اس کے ذمے نہیں ہے کہ آپ کی اطاعت کرے. اور ذمہ داری سے بیسک ذمہ داریاں ہیں, بیسک ذمہ داریاں. کیونکہ بعض خواتین کہتی ہیں وہ ہماری تو ذمہ داری نہیں اٹھا رہے, ہم نے وہ دن پیزا منگوایا تھا وہ نہیں لا کے دیا تھا انہوں نے, میں نے کہا تھا کہ آپ نے کرولا رکھی ہوئی ہے تو میرے پاس کم از کم ایک ایف ایکس ہو. تو یہ اچھی بات ہے, دے دیں بیگم کو لے کے, لیکن یہ نان نفقے میں نہیں آتی یہ چیزیں. ہاں اخلاقی ذمہ داریاں ہوتی ہیں لیکن نان نفقے میں یہ نہیں آتا ہے, بیسک نان نفقہ اس لیے ہم کہتے ہیں. خیر, تو اللہ تعالیٰ اپنے کمالات کہ جس کو جو بنایا, ہاں اللہ بعض دفعہ نا اپنی قدرت دکھانے کے لیے کچھ معذور بھی پیدا کر دیتا ہے, کچھ جو ہے وہ ٹرانسجینڈر بھی پیدا کر دیتا ہے, وہ اللہ کی قدرت ہے. معذور بھی پیدا ہو جاتے ہیں, بچہ پیدا ہوتا ہے ماں کی چھاتیوں میں دودھ نہیں آتا, وہ تو بیماری ہے نا, وہ ایک الگ چیز ہے. نارملی ایسا نہیں ہوتا, جیسے بیج ڈالتے ہیں بعض دفعہ جل جاتا ہے, پودا نہیں اگتا, لیکن جب اگتا ہے تو کون اگاتا ہے, یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے جس سے تناور درخت پیدا ہوتے ہیں.